اب سب ان کے باپ، ان کی ماں فاحشہ تھی، ان کے باپ ایسے تھے، ان کے دادا ایسے تھے، یعنی ان کی نسلوں میں بے حیائی چلی آ رہی ہے۔ آج ہمارے بچے چھوکرے وہ نیٹ چلانے والے، سنیما دیکھنے والے، بس صرف وہ منہ دیکھتا ہے کہ منہ کا رنگ گورا ہے کہ نہیں ہے، ناک لمبی ہے کہ نہیں ہے۔ آپ کے اتر پردیش میں کیا ہے یہ ہم کو معلوم نہیں ہے، پر ہمارے بہار میں یہ ہے کہ آنکھ بڑی بڑی ہونی چاہیے، ناک لمبی ہونی چاہیے، چہرے پہ گوشت بھرا ہونا چاہیے، اور فٹ 5 فٹ سے اوپر کی لمبی ہونی چاہیے، وہ ٹھگنی والی نہیں چاہیے، اور پتلی دبلی نہیں چاہیے۔ آج کل تھوڑی سی موٹی چاہیے، پہلے لوگ سمجھتے تھے نہیں صاحب پتلی دبلی یہ حسن میں شامل ہے، لیکن آج نظریہ بدل گیا ہے۔ آج کل موٹی تازی، ماں بھی کہتی ہے کہ موٹی تازی دلہن ہو تاکہ گھر میں خوب محنت سے کام کرے، صبح سے لے کے شام تک بالکل نوکرانی کی طرح کام کرتی رہے۔ جیسے کہ وہ اپنے ماں باپ سے آئی ہے، وہ شوہر کے لیے نہیں آئی ہے، ساس کے لیے آئی ہے، وہ پوچھا لگائے، جھاڑو لگائے، کپڑا دھوئے، ساس کا پاؤں دبائے، گھر کے سارے لوگوں کی نوکرانی بن کے خدمت کرتی رہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اب وہ نوکرانی سمجھ کے وہ رکھتی ہے، ذرا سی کمی ہوئی لڑائی شروع ہو گئی۔ شوہر پہ لازم ہے وہ خدمت اپنی ماں کی کرے، کیونکہ ماں وہ تمہاری ماں ہے، تمہاری بیوی کی ماں نہیں ہے۔ وہ تمہاری ماں کے پاؤں کے نیچے تیری جنت ہے، وہ تیری بیوی کا جنت تیری ماں کے پاؤں کے نیچے نہیں ہے۔ وہ خدمت کرے، یہ ان کا احسان ہے، یہ ان کا احسان ہے۔ وہ تیری خدمت کرے گی، وہ تیری خوشی ڈھونڈے گی۔ اگر تیری ماں کے ساتھ نہ رہنا چاہے اس کے لیے الگ گھر دینا ہوگا، الگ چاپا کل دینا ہوگا، الگ واش روم دینا ہوگا، یہ تم پر لازم ہے۔ اگر وہ اب تمہاری ماں کو ماں سمجھ رہی ہے، سونے پہ سہاگا ہے، تو راستہ چلتی کوئی سڑک پیشاب عورت وہ تیری ماں کو کی خدمت نہیں کرے گی۔ جس طرح آپ کالج میں پڑھنے لگے، کالج میں پڑھنے والی لڑکی سے پیار ہو گیا، ان کو بولے کہ تم دیہات میں نہیں رہوں گی، میں شہر چاہیے۔ اچھا ٹھیک ہے، میں تمہارے لیے میں شہر آ جاؤں گا۔ اب وہ شہر بہار نہیں، اتر پردیش کی راجدھانی لکھنؤ کو گومتی نگر چاہیے، چلو گومتی نگر میں ہم بلڈنگ خرید لیں گے، یعنی ماں چھوڑ دیں گے، باپ چھوڑ دیں گے۔ راستہ چلتی عورت کا چہرہ دیکھا، ماں باپ سب چھوڑ دیا۔ لیکن اگر دین تمہارے پاس رہے گا، اگر وہ لڑکی بولے کہ ماں باپ سماج چھوڑ دے، تم کیا بولو گے؟ تیری طرح اگر لڑکی ہو تو 5-4 شادی میں کر سکتا ہوں، شریعت اجازت دیا ہے۔ تو بھاگے یا تجھ کو میں چھوڑ دوں 4 شادی ایٹ اے ٹائم، لیکن ایک ماں اگر ہم سے ناراض ہو گئی تو دنیا کے اربوں لوگوں کی بھیڑ میں دوسری ماں نہیں مل پائے گی۔ ایک باپ اگر ناراض ہوا دوسرا باپ نہیں مل پائے گا، چونکہ ماں ایک ہی ہوتی ہے اور باپ ایک ہی ہوتا ہے۔ بیوی تو 4 ہو سکتی ہے، اور طلاق دیا تو طلاق دیتے جاؤ، شادی کرتے جاؤ۔ اگر وہ مر گئی تو شوہر خوشی مناتا ہے، چلو جھمیلے سے نجات ملی، اب دوسری بیوی آئے گی تو مرنے کے بعد بیوی ہو سکتی ہے، مگر ماں ایک مر گئی تو دوسری ماں نہیں ہو سکتی ہے۔ باپ اگر مر گیا تو دوسرا باپ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ماں نہ چھوٹے، باپ نہ چھوٹے، بیوی چھوٹے مگر ماں نہ چھوٹے، باپ نہ چھوٹے۔ بیوی کا چہرہ دیکھے گا تو حج کا ثواب نہیں ملے گا، مزہ ملے گا، مگر ماں کا چہرہ دیکھے گا تو حج مبرور کا اجر ملتا رہے گا۔ باپ کا چہرہ دیکھے گا تو حج مبرور کا اجر ملے گا۔ اس لیے صبح سویرے ماں کے پاس جا کے 100 بار اس کا چہرہ دے، 100 حج کا ثواب مل جائے گا۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ماں کا چہرہ دیکھیے، حج کما کے آئیے اور بیوی کو لاٹھی سے مارتے رہیے، نہیں، سرکار رحمت ہے ماں کے لیے بھی، سرکار رحمت ہے بیوی کے لیے بھی۔ حضور نے جہاں کہا بیوی کا چہرہ دیکھو تو حج کا ثواب ملے گا، وہیں حضور نے یہ بھی کہا بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالو تو ہر لقمے کے بدلے میں ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ، کیا بات۔ اب یہاں کپاری لوگ ہوتے ہیں، آدھا دماغ ہوتا ہے، ماں کی طرف گیا تو باپ بیوی کو مارنا شروع کر دیا، اور کوئی بیوی کی محبت میں لوٹا تو ماں کو چھوڑ دیا۔ تو اسلام یہ نہیں کہتا کہ ون سائیڈڈ ہو جاؤ، اسلام یہ کہتا ہے بیوی کو بیوی کی طرح سمان دو، ماں کو ماں کی طرح سمان دو، تیرے گھر میں رحمتوں کے پھول کھلتے رہے گے، آسمان سے رحمتوں کی بارش ہوتی رہے گی۔ تم مرد ہو، بیوی کچھ بولے ماں کے خلاف سہ لینا، ماں بولے بیوی کے خلاف سہ لینا، گھر تمہارا ایسے چلتا رہے گا۔ اگر
ماں کی بات میں بیوی سے ٹکرائے تب تو پھر تمہارا سکون ختم ہو جائے گا، اور بیوی کی بات میں اگر ماں سے ٹکرائے تب تو تیری دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو جائے گی۔ بیوی اس کو کچھ پیسہ دے تو ماں کو مت بتاؤ کہ 10,000 دیے ہیں، اور ماں کو 10,000 دو تو بیوی کو دکھا کے مت بتانا، ورنہ سر کے سارے بال تیرے ختم ہو جائیں گے۔ اس لیے ان کو مت بتانا کہ میں نے ماں کو 10,000 دیا ہے، ماں کو 10,000 دیا ہے، بیوی کو خبر نہ ملے، اور بیوی کو 10,000 دیا ہے، ماں کو خبر نہ ہو۔ ایک کامیاب آدمی کی طرح مسکراتے رہنا، گھر میں ماں کا بھی پیار ملے گا، بیوی کا بھی پیار ملے گا، سنت پہ عمل ہوگا، گھر مثل جنت کے بن جائے گا۔ مصطفیٰ پر بس اس چیپٹر کو غور سے سن لیجئے، بات سے بات پیدا ہوتی ہے، دوسری بات نکل جاتی ہے، مگر ہمارا چیپٹر وہی ہے کہ بہت بڑا کام کرنے کے لیے صرف چہرہ نہیں دیکھنا ہے بلکہ کیریکٹر دیکھنا ہے، کردار دیکھنا ہے، عادات و اطوار دیکھنا ہے، اور ہڈی دیکھنی ہے، بلڈ دیکھنا ہے، ماں کو دیکھنا ہے، اس کی دادی کو دیکھنا ہے۔ اور آج کہاں دیکھا جاتا ہے؟ مگر جو دنیا کا سب سے مہان نظم انسان ہے، جو دنیا کا سب سے عظیم ترین شخصیت ہے دنیا کی، اس کا نام ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ I cannot find any other man in history like محمد۔ میں پورے مانو اتہاس میں مصطفیٰ کا جواب نہیں پاتا۔ یورپ کا دانشور کہتا ہے he is the only man in history who was supremely successful on both levels, religious and secular۔ انصاف، سیاست اور مذہب دونوں سطح پر اس روئے زمین کی سب سے لاجواب شخصیت کا نام محمد عربی علیہ السلام ہے۔ یہ ہندوستان کا ایک غیر مسلم ڈاکٹر رام کرشن راؤ کہتا ہے the personality of Muhammad it is most difficult to get into the whole truth of it۔ یعنی مصطفیٰ کی شخصیت کی تہ میں اترنا بہت مشکل ہے۔ گاندھی جی نے کہا تھا میں جب تک مصطفیٰ کو پڑھا نہیں تھا مجھ کو لگ رہا تھا کہ تلوار کے بل پہ اسلام پھیلا ہے، لیکن جب میں نے مصطفیٰ کو پڑھا، قرآن کا ہندی انواد پڑھا، اب میں کہہ سکتا ہوں کہ اسلام جو طوفان بن کے دنیا میں چھا گیا عرب سے نکل کر، یہ تلوار کے بل پہ نہیں، یہ اپنی سچائی اور مصطفیٰ کی سادگی اور اخلاق کی بلندی کی وجہ سے پوری دنیا میں اسلام بادل بن کے چھا گیا۔ آقا علیہ السلام کا مطالعہ کرنے والا وہ دنیا کے حقائق اور فیکٹ سے باخبر ہوتا ہے۔ اتنا بڑا پیغمبر جو عرب اور عجم میں انقلاب پیدا کر دے، جو نہ بدل دے، جو دنیا کا جغرافیہ بدل دے، جو انقلاب پیدا کر دے، جو دنیا میں علمی انقلاب لائے۔ مصطفیٰ کی آمد سے پہلے دنیا میں ایک کالج نہیں تھا، ایک اسکول نہیں تھا، ایک مکتب نہیں تھا، وہ زمانہ گرو کال کا تھا۔ ایک پڑھا لکھا آدمی درخت کے پاس بیٹھتا، 10-20 لوگ آتے، وہ شکشا دان کرتا تھا، یعنی علم کو پھیلاتا تھا۔ باضابطہ مکتب، مدرسہ، اسکول، کالج کی شکل میں دنیا میں کچھ نہیں تھا، لیکن آج 1400 سال کے اندر ہزاروں کالجز، ہزاروں یونیورسٹیز، لاکھوں مکتب، لاکھوں اسکول دنیا میں کھل گئے۔ اس کا معلوم ہے یہ سارا صحرا کس کے سر جائے گا؟ 1000 سال پہلے تو امریکہ کا نام دنیا میں نہیں تھا، 1000 سال پہلے تو کوئی کالج اسکول دنیا میں نہیں تھا، چاہے JNU ہو، AMU ہو، چاہے BHU ہو، بنارس ہندو یونیورسٹی، اس کی تاریخ 200 سال کے اندر کی ہے۔ لیکن آج لاکھوں اسکول، لاکھوں کالج کی موجودگی میں یہ ماننا پڑے گا کہ سب سے پہلے جس نے غریب امیر سب کے گھر میں علم جائے گا۔ علم حاصل کرنا کمپلسری ہے، امیر بھی پڑھیں، غریب بھی پڑھیں، دیہاتی بھی پڑھیں، شہری بھی پڑھیں، اور علم طاقت کا نام ہے، علم روشنی کا نام ہے۔ جس نے علم پہ زور دیا وہ مصطفیٰ جان رحمت کی ذات گرامی ہے۔ اب قیامت تک جتنی بھی علمی درسگاہیں قائم ہوتی جائیں گی، ان سب کے قیام کا صحرا مصطفیٰ جان رحمت کے سر اقدس میں جائے گا۔ چونکہ حضور سے پہلے باضابطہ تعلیم حاصل کرنے کا سسٹم نہیں تھا، تو سرکار تعلیمی انقلاب پوری دنیا میں برپا کیا۔ اور جہاں تک رہا، پہلے لوگ سورج کو پوجتے تھے، لیکن آج سائنس میں سورج پہ ریسرچ ہو رہی ہے، آج سائنس میں چاند پہ تحقیق ہو رہی ہے۔ واٹ از سن، سورج کیا ہے، یہ ریسرچ ہو رہی ہے۔ واٹ از مون، چاند کیا ہے، اس پہ تحقیق ہو رہی ہے۔ پہلے جو چیزیں موضوع عبادت تھی، یعنی چاند کو پوجنا،
سورج کو پوجنا، درخت کو پوجنا، مگر آج باضابطہ درخت پہ بائیولوجی میں ریسرچ، زولوجی میں، بوٹنی میں ریسرچ ہو رہی ہے، تحقیق ہو رہی ہے درخت کیا ہے، یہ درخت کیسے ہنستا ہے، یہ درخت کیا چھوڑتا ہے، یہ درخت کیا لیتا ہے، یہ درخت ہمارے لیے کتنا مفید ہے، یہ کون سا درخت کیسا ہے۔ درخت کو درخت پوجنے کا میٹر تھا، یعنی ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کے خدا ماننا، لیکن آج وہ درخت تحقیق کا موضوع بنا ہوا ہے۔ تھوڑا سا ٹف لفظ ہے مگر آپ دھیان دیجئے گا تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ حضور نے جو دنیا میں علمی انقلاب برپا کیا، اور آج دنیا میں سورج پرستش کا موضوع نہیں ہے، وہ الہڑ قسم کے، نادان قسم کے، غلیظ قسم کے جو لوگ ہیں آج بھی سورج کو خدا کہتے ہیں، مگر سائنس کی زبان میں وہ سورج خدا نہیں ہے۔ سورج کیا ہے؟ میٹر آف ورشپ نہیں، میٹر آف ریسرچ ہے، وہ ٹاپک آف ریسرچ ہے، تحقیق کا موضوع ہے کہ سورج ہے کیا، سورج روشنی چاند کو دیتا کیسے ہے، چاند خود سے چمکتا ہے یا سورج سے روشنی لیتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ جو موضوع عبادت تھا آج وہ موضوع تحقیق بنا ہوا ہے۔ درخت موضوع عبادت تھا، آج وہ موضوع تحقیق ہے۔ پتھر موضوع عبادت تھا مگر آج موضوع تحقیق ہے۔ کس نے موضوع عبادت سے ہٹا کر موضوع تحقیق بنایا؟ کس نے لوگوں کو کہا کہ آسمان بغیر کھمبے کے کھڑا ہے، ریسرچ کرو؟ کس نے کہا زمین سمندر پہ ٹکی ہے، ریسرچ کرو؟ کس نے کہا کہ پہاڑ پیلر ہے، پہاڑ خدا نہیں، یا زمین کو ہلنے سے بچانے والا پیلر ہے، یا کس نے بتایا؟ غور کرنے کے بعد پتا چلے گا کہ جو قرآن مصطفیٰ پہ نازل ہوا ہے اس قرآن میں سورج کا چرچا، چاند کا چرچا، وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ۔ آدمی اپنی خوراک پہ غور کرے، آسمان پہ غور کرے، زمین پہ غور کرے، سورج پہ غور کرے، چاند پہ غور کرے۔ سورج اور چاند محو گردش ہے، زمین ساکن ہے، اس پہ غور کرے۔ تو کس نے عبادت کے موضوع سے ہٹا کے تحقیق کا موضوع بنایا؟ جواب ملے گا محمد عربی علیہ السلام نے آدمی کی سوچ کی دھارنا بدل دی کہ جو عبادت کا موضوع تھا اس کو تحقیق کا موضوع بنا دیا ہے۔ آج یہ ساری چیزیں تحقیق کا موضوع ہیں۔ احسان مصطفیٰ جانے رحمت کا ہے۔ آج جب ڈیموکریسی دنیا میں ہے، ڈیموکریسی پہلے کیا تھا؟ باپ راجا ہے، بیٹا راجا ہوگا، پوتا راجا ہوگا، پر پوتا راجا ہوگا، اور راجا کے دین پہ ساری رعایا رہتی تھی، یعنی راجا رعایا کا خدا ہوتا تھا۔ وہ لوگ راجا کے دین پر ہوتے تھے، وہ لوگ راجا کی پرستش کرتے تھے، راجا کو پوجتے تھے۔ مگر پیغمبر اعظم علیہ السلام کے آنے کے بعد آج پوری دنیا میں کہیں بھی راجا کو پوجا نہیں جاتا ہے، بلکہ راجا پبلک چن رہی ہے۔ ہندوستان کا راجا پبلک چنتی ہے۔ ڈیموکریسی is the government of the people, for the people, by the people۔ جمہوریت عوام کے لیے حکومت ہے، عوام کے ذریعہ حکومت ہے، عوام کی حکومت ہے، عوام کے لیے حکومت ہے۔ ڈیموکریسی is the government of the people, for the people, by the people۔ لوگوں کے ذریعے، لوگوں کے لیے، لوگوں کی حکومت ہے۔ جمہوریت میں ایک کالا کلوٹا بھی حاکم بن سکتا ہے، جس پر میجورٹی کا اتفاق ہوا وہ حاکم بنے گا۔ بادشاہت کے گھرانے سے یہ نسلی شہنشاہیت کا خاتمہ کس نے کیا؟ نسلن بعد نسل، باپ کے بعد بیٹا، اس کے بعد پوتا بادشاہ بنے گا۔ اس نسلی بادشاہت کا خاتمہ کر کے دنیا میں جمہوریت کا راج قائم کرنا، عوام کے ذریعے بادشاہ کا سلیکشن کیا جانا، اس کی بنیاد پوری دنیا میں اگر کسی نے رکھی ہے تو مصطفیٰ جانے رحمت نے رکھی ہے۔ سرکار دو جہاں کا کوئی بیٹا نہیں۔ ما کان محمد ابا احد، محمد کسی مرد کے باپ نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام کے جتنے بھی بیٹے تھے سب نابالغی میں انتقال کر گئے، تینوں بیٹے۔ اور پھر اس کے ایک بڑا بیک گراؤنڈ ہے یہ آیت کریمہ کیسے نازل ہوئی۔ آقا علیہ السلام دنیا کو ایک نئی گورنمنٹ دیا۔ پوری دنیا میں آج پبلک کے ذریعہ صدیق اکبر کا انتخاب ہوا۔ سرکار کا خلیفہ کون ہوگا؟ صدیق اکبر بنے۔ حضرت عمر فاروق
फारूक बाज़ाब्ता एक कमेटी के जरिए सिद्दीक़ अकबर ने सबकी राय मालूम करके तब उमर फारूक को खलीफा बनाया। उमर फारूक की शहादत के बाद बाज़ाब्ता अवाम की राय से हजरत उस्मान गनी का इंतखाब हुआ, यानी जमहूरियत का कि पब्लिक अपना बादशाह चुनेगी। आज अगर अमेरिका से लेके मलेशिया तक दुनिया में नस्ली बादशाहत का खात्मा हो गया है, अवामी हुकूमत कायम हुई है। इसको कायम करने वाली हस्ती का नाम मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलाम। इसलिए यूरोप का दानिश्वर कहता है, आई कैन नॉट फाइंड एनी अदर मैन इन हिस्ट्री लाइक मोहम्मद। मैं पूरे मानव इतिहास में मुस्तफा का जवाब नहीं पाता हूं। मैंने सिर्फ एक झलक आपको दिखाया है कि हुजूर ने दुनिया को क्या दिया है, हुजूर ने दुनिया में क्या तब्दीली पैदा की है। इतना बड़ा इनकलाबी पैगंबर क़यामत तक अब कोई नबी नहीं आएगा। सारे पैगंबरों के सरदार बनकर मुस्तफा आ रहे हैं। अब इनके बाद कोई पैगंबर नहीं आएगा। पहले 50 गांव में 50 पैगंबर आते थे, हर गांव के अलग अलग पैगंबर होते थे, लेकिन अब फाइनल प्रॉफिट बन के हमारे पैगंबर आ गए। अब क़यामत तक का आखिरी पैगंबर इसी का दीन रहेगा, इसी का संविधान चलेगा, इसी के तौर तरीके चलेंगे। जब इतना बड़ा पैगंबर के अमेरिका में इसका दीन, यूरोप में इसका दीन, ऑस्ट्रेलिया में इसका दीन, वही एक नमाज यूरोप में, वही एक नमाज अमेरिका में, वही एक नमाज अफ्रीका में, वही एक नमाज अरब में, वही एक नमाज अजब में। यानी जब पूरी दुनिया में एक निकाह, एक खुला, एक तलाक का तरीका कानून मोहम्मद पूरी दुनिया में चलेगा। इतना बड़ा पैगंबर इंडिया में पैदा नहीं हुआ। इतना बड़ा पैगंबर जो दुनिया को बदलने वाला हो, इनकलाब लाने वाला हो। अल्लाह ने उसे अमेरिका में नहीं पैदा किया, अल्लाह ने उसे पाकिस्तान में नहीं बनाया, अल्लाह ने उसे बांग्लादेश में नहीं भेजा। जो दुनिया का सबसे महान पैगंबर हो, उसके लिए जगह भी सबसे ज्यादा सुपीरियर होनी चाहिए। वो जगह जहां की मिट्टी से बलवान पहलवान पैदा होते हो, वह जगह जहां की मिट्टी से जबरदस्त क्वालिटी के इंसान पैदा होते हो। पूरी रूए जमीन पे उस खित्ते का कोई जवाब नहीं है। वह खित्ता अरब है, मक्कतुल मुकर्रमा का वो इलाका जहां कोसों दूर तक सिर्फ जंगल, बबूल के पेड़ भी खुशबूदार, वहां के कांटे भी खुशबूदार, वहां की जमीन से रूहानियत टपकती है। सबसे ज्यादा ताकतवर और सबसे खूबसूरत और सबसे ज्यादा बेहतरीन लोगों को पैदा करने वाली जमीन अब पूरी दुनिया के मिडिल पोजीशन में, चूंकि जो राजधानी होगी वह दुनिया के बीचों बीच आसमान में बैतुल मामूर है, उसी के सीध में नीचे काबा है। वो काबा, वो जगह मुस्तफा की पैदाइश, मुस्तफा की आमद के लिए अल्लाह ने चुना, ताकि मरकज से आवाज उठेगी, सारी दुनिया में फैलती चली जाएगी। इसलिए अल्लाह ने अरब को अपने महबूब के लिए चुना कि मेरा पैगंबर दुनिया को बदलने वाला, सोच बदलने वाला आखिरी पैगंबर हिंदुस्तान में नहीं आएगा। कहां आएगा? मुल्क अरब में आएगा। अब वह मुल्क अरब में कैसे आएगा? वहां तो हर तरफ बबूल है, हर तरफ कांटे हैं, हर तरफ आसमान से बात करने वाले पहाड़ हैं, हर तरफ एक खत्म न होने वाला पहाड़ियों का सिलसिला है। अब वहां कैसे होगा? हर काम सिस्टम से होता है। मैं सिर्फ एक बात बताने के लिए आपको मैंने, चूंकि सरकार की सीरत ही बयान हो गई, सरकार की अजमत ही बयान करना है, और फिर जो बात मैं कहने जा रहा हूं उसको हुजूर की जिंदगी से ही मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। बस थोड़ी सी तवज्जो आपकी चाहिए। हमारी पसंद क्या है? अल्लाह रब्बुल इज्जत की पसंद देखिए। अल्लाह जहां भी चाहता अपने महबूब को पैदा कर देता। इंडिया में भेज देता, फिर भी सारी दुनिया में पैगाम पहुंच जाता। अमेरिका में भेज देता, फिर भी सारी दुनिया में पैगाम पहुंच जाता। मगर अल्लाह ने अपने महबूब के लिए मिडिल प्लेस ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का दरमियानी जगह चुना है, और फिर ऐसी जगह चुना है जिसके बारे में डॉक्टर फिलिप हिट्टी वो आज कहते हैं, द हिस्ट्री ऑफ अरब नामी किताब में वो लिखते हैं, आफ्टर द डेथ ऑफ द होली प्रॉफिट स्टेराइल अर्थ ऑफ अरेबिया इट सीम्स दैट इट हैज बीन कन्वर्टेड बाय मैजिक
imagined into the nursery of heroes. اللہ سمجھ، یعنی عرب کی زمین بہادروں کی نرسری کہلاتی ہے، جہاں سے اصحاب پیدا ہوئے، مہاجر اور انصار پیدا ہوئے، وہ بہادروں کی نرسری ہے وہ جگہ جہاں سرکار کے رفقا، سرکار کے ساتھ دینے والے لوگ پیدا ہوئے۔ باتیں 3 گھنٹے کی ہیں مگر میں مختصر 10 منٹ میں آپ تک پہنچاتا ہوں۔ اب اس جگہ اللہ نے محبوب کو بھیجنا چاہا تو اس کے لیے کہاں سے اس کی ابتدا ہوگی؟ 5000 سال پہلے، 5000 سال پہلے اللہ نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو کہا اپنے بیٹے اسماعیل اور اپنی بیوی کو میرے گھر کے پاس مکہ میں خانہ کعبہ کے پاس پہنچا دو۔ اللہ نے کہا آگ میں، اللہ کے لیے آگ میں کود گئے، اللہ کے لیے وطن چھوڑ دیا۔ اللہ کا حکم ہے کہ اپنی بیوی اپنے بچوں کو میرے گھر کے پاس چھوڑ دو۔ جناب حاجرہ کو لیا، بچے کو لیا خانہ کعبہ کے پاس۔ وہ کیا تھا؟ بیت المعمور کی سیدھ میں فرشتوں نے ایک بنیاد کھود دی تھی، وہی کعبہ تھا۔ جناب آدم نے اسی بنیاد میں کنکڑ بھر دیے تھے، وہی کعبہ تھا۔ وہاں کوئی انسانی آبادی نہیں تھی، نہ کوئی پانی کا انتظام تھا، ہر طرف فلک بوس پہاڑ، ہر طرف چٹکل میدان، ببول کے پیڑ۔ جناب ابراہیم اللہ کا حکم پا کے اپنی بیوی اپنے بیٹے کو وہاں چھوڑ کے واپس جانے لگے۔ جناب حاجرہ کہتی ہے کس کے بھروسے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ جناب ابراہیم نے کچھ نہیں کہا، پھر بولا کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ جناب ابراہیم نے کچھ نہیں کہا، ذرا غور سے سننا۔ جناب حاجرہ 3 بار کہتی ہیں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ جناب ابراہیم چپ رہے۔ ایسا نہیں کہ ہر بات کا جواب چکڑ 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 کینچی کی طرح بول دیے۔ وہ وہاں کون مداری بولا، کون پھداری بولا، کون کہاں کون بولا، سب کا جواب دے دیا۔ کوئی ڈھولک پارٹی بولا، سب کا جواب ضروری نہیں، ساری باتوں کا جواب ضروری نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ کوئی کچھ بولا پھٹ سے نکل گئے۔ یہ ایک آدمی بندر بولا ہمارے پیغمبر کے بارے میں، اب صاحب پورے لاکھوں لوگوں کو لے کے میدان میں آ گئے۔ راستہ چلتے کتنے ذلیل، کتنے خبیث مردود روزانہ میرے پیغمبر کو گالی دیتے ہیں، اپنے چہرے کو تھوک سے داغدار کرتے ہیں۔ اس سراج منیر کا کیا ہونے والا ہے؟ ادیب کوئی جواب دے تو ہمارا ادیب جواب دے گا، کوئی فلسفر بولے پیغمبر کے خلاف میرا فلسفر جواب دے گا، کوئی بہت بڑا پروفیسر بولے میرا پروفیسر جواب دے گا۔ جواب کا دائرہ الگ۔ ایسا کوئی چوڑا چمار راستہ چلتے نبی کو گالی دیا، اب پھٹ سے ہم پروٹیسٹ کریں، پھٹ سے ہم جلوس نکال دیں، اتنا وہ ہم کو سمجھ لیا کہ یہ فلوس جلوس نکال لیتا ہے اب اپنی شہرت پانے کے لیے۔ کوئی تیواری تو کوئی خبیثہ مردودہ، کوئی ابھی ایک نیا رام گیری آیا ہے، نبی کو گالی دیا، وہ ہیرو بن گیا، اس کے لوگوں نے پروٹیکشن اس کو دے دیا، نہیں یہ جیل نہیں جائے گا، اس کو ہم سرکشا کریں گے۔ وہ پنڈت گھنٹی بجا کے 2 ٹکا کمانے والا، اس کے پاس صلاحیت کیا ہے میرے پیغمبر کے بارے میں بولے گا؟ چھوڑ دو اس کو۔ اگر کوئی میری ماں کو گالی دیا ہے، میری ماں کو گالی دیا ہے تو آپ کیا کریں گے؟ عقل مندی کا تقاضا ہے کہ میں چپ رہوں، وہ جانتا ہے اور میں جانتا ہوں، 2 آدمی۔ لیکن اب اس کو ہم شیئر کریں گے 1 لاکھ آدمی کو، میری ماں کو گالی دیا، 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 میری ماں کو گالی دیا۔ بدتمیز گالی ایک بندہ دیا وہ جانتا ہے، تم جانتا ہے، تم تو 100 آدمی کو 1 لاکھ آدمی کو بتا دیا کہ میری ماں کو گالی دیا ہے، تو تم اپنی ماں کی عزت کو تم نے تو برسر عام کیا، اپنی ماں کی بےعزتی کروا دی۔ ہر باتوں کا جواب نہیں دیا جاتا ہے۔ کیا کہا جناب حاجرہ نے؟ کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام خاموش ہے، 3 بار بولی، آپ چپ ہیں۔ سمجھ گئی، چونکہ بیوی نہ سمجھے گی تو کون سمجھے گی؟ بیوی تو جناب ابراہیم کو جانتی تھی کہ اللہ کے لیے سب کچھ کر گزرنے کو تیار ہے، سب کچھ کرنے کا جذبہ ان کے اندر ہے، اللہ کے خلیل ہیں۔ تب 4تھی بار جناب حاجرہ کہتی ہیں کیا اللہ کا یہی حکم ہے کیا؟ سبحان اللہ۔ اے لڑکا کیوں بات کر رہے ہیں؟ تم کچھ سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے؟ ارے تم کچھ سمجھ رہا ہے نہیں سمجھ رہا ہم کیا بول رہے ہیں؟ کچھ نہیں سمجھ رہا ہے، کچھ سمجھ میں آتا تو غور سے میری بات سنتا، سمجھ رہے ہیں وہ اس سے بات کر رہا ہے۔ چلو جیسے سمجھنا ہے سمجھتے رہو، تمہارا کام جانے کتنا ہم کس کو ڈانٹیں گے، کس کو ہم روکیں گے۔ ہمارا کام ہے پیغام پہنچاتے رہنا، کسی کے گلے میں چادر ڈال کے مسجد لانا یہ ہمارا کام نہیں ہے، نہ کسی نبی کا کام تھا نہ عالم کا کام ہے۔ نبی بھی پیغام پہنچاتے تھے، نبی کے غلام پہ بھی پیغام پہنچانا یہی ضروری ہے۔ باقی کسی کے گردن میں چادر ڈال کے مسجد گھسانا نہ کسی نبی پہ فرض تھا نہ نبی کے غلام پہ فرض ہے۔ بس وما علینا الا البلاغ، یعنی ہم پر اتنا ہی ہے کہ ہم پہنچا دیں، اچھی آواز میں، اچھے انداز میں، مثالیں دے کر، کہانی کے ذریعہ، جیسے بھی ہو ہم پہنچا دیں۔ اور دل بدلنا
اللہ کا کام ہے، میرا کام اللہ کا پیغام پہنچا دینا، اور دل بدلنا اللہ کا کام ہے۔ جب دل مائل ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس دل کو صحیح راستہ دے دیتا ہے، لیکن کوئی آنکھ بند کر کے کان بند کر کے رہے، نہ پیغام دیکھے نہ پیغام سنے، تو پھر تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ اب اللہ کہتا ہے، حدیث میں آیا ہے، حدیث قدسی کہ میری طرف ایک قدم چل، میں 10 قدم تیری طرف چل کے آؤں گا، تم چل کے آؤ، میری رحمت دوڑ کر تیرا استقبال کرے گی، تم چل کے آؤ، اللہ کی رحمتیں دوڑ کے استقبال کریں گی۔ جناب حاجرہ کہتی ہیں کیا اللہ کا یہی حکم ہے کیا؟ جناب ابراہیم کہتے ہیں ہاں اللہ کا یہی حکم ہے، سبحان اللہ، اللہ کا یہی حکم ہے۔ اب بخاری کی حدیث میں سنیے جناب حاجرہ کیا کہتی ہیں، چٹیل میدان، نہ کوئی آبادی، نہ کوئی انسان، کس سے آدمی بات کر کے رہے؟ ابھی ہم کو کوئی سونے کا گھر بنا کے دے دے وہاں میدان میں جہاں کوئی آبادی نہیں ہے، ہم کو یا آپ کو کوئی نہیں رہے گا وہاں، چونکہ آدمی کو آدمی سے راحت ملتی ہے۔ اب یہاں میدان میں نہ درخت ہے، نہ کوئی سایہ دار پیڑ ہے، نہ کوئی مکان ہے، نہ پانی کا انتظام ہے، ستو پانی ہے، وہ تو 4-5 دن میں ختم ہو جائے گا۔ لیکن جناب حاجرہ کو اللہ پر یقین تھا، وہ کیا کہتی ہیں، بخاری کی حدیث میں آیا ہے، اذن لا یضیعن اللہ، سبحان اللہ، کیا کہتی ہیں جناب حاجرہ، اگر یہی بات ہے کہ رب کا حکم ہے، مجھے یقین ہے کہ میرا خدا ضائع نہیں کرے گا، میں یقین، سبحان اللہ سبحان اللہ، مجھے یقین ہے کہ میرا خدا ضائع نہیں، اذن لا یضیعن اللہ، مجھے اگر یہی بات ہے کہ اللہ کا حکم ہے یہاں چھوڑ کے چلے جائیں، مجھے یقین ہے کہ میرا خدا مجھ کو ضائع نہیں کرے گا۔ ذرا زور سے بولو سبحان اللہ، ہاتھ اٹھا کے بولو لا الہ الا اللہ۔ اب بتائیں کہ جناب حاجرہ کا جو یقین اللہ پر تھا، ہماری ماں جیسی کھربوں مائیں جناب حاجرہ کے پاؤں کے دھول کے برابر نہیں ہو سکتی، کیا وشواس تھا، چاروں طرف فلک بوس پہاڑ، کئی کوس تک اب آبادی نہیں، پانی کا انتظام نہیں، مگر جب اللہ کا نام آ گیا تو کہتی ہیں اب میرا خدا مجھ کو ضائع نہیں کرے گا، وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ جناب حاجرہ اللہ پر یقین کرتے ہوئے رہی، چھوٹے سے بچے کو لے کر جناب ابراہیم دور گئے، نظر سے اوجھل ہو کے خوب رو رو کے اللہ سے دعائیں کی، الہی تیرے گھر کے پاس وادی غیر ذی زرع میں اپنے بچوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، تو حفاظت فرمانا، دعا کی، چلے گئے۔ 4-5 دن کے بعد ستو پانی ختم، اب کیا کریں پانی کے لیے؟ صفا پہاڑ پہ دوڑے، کہیں پانی ملے، پھر مروہ پہ گئی، کہیں پانی ملے، بیچ میں جو نالے کی جگہ تھی دوڑتی تھی تاکہ بچے کی نظر میں رہے، اسماعیل کو دیکھتی تھی اور دوڑتی تھی پہاڑ پہ، اور بیچ میں جو جگہ ڈاؤن تھی اس کو تیز دوڑ کے جاتی تھی تاکہ جلدی سے اوپر پہنچ جاؤں اور اسماعیل کو دیکھ لوں۔ قیامت تک اس کی اداؤں کو اب حج میں شامل کر دیا گیا کہ تمہیں بھی صفا پہ جانا ہے، مروہ پہ جانا ہے، اور وہ مڈل جگہ جو ڈاؤن ہے اس میں دوڑنا ہے۔ جناب حاجرہ نے دوڑی تھی تو پہلے چکر میں اللہ پانی دے دیتا، لیکن 7 چکر لگائی، تب اس کے بعد دیکھتی ہیں کہ کوئی ایک آدمی کی شکل کا کوئی آدمی اسماعیل کے پاس کھڑا ہے، وہ شاید سوچیں کوئی دوسری مخلوق نہ ہو، وہ دوڑ کے آئی تو دیکھ کیا رہی ہیں کہ جناب جبریل آدمی کی شکل میں آ کر کے وہاں پر مارا جہاں جناب اسماعیل کی ایڑی کی رگڑن تھی، وہیں سے میٹھا چشمہ زمزم کا نمودار ہو گیا۔ آپ نے کہا زمزم ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ، چاروں طرف سے پانی رکا، دنیا کا سب سے بڑا میٹھا زمزم سمندر، میٹھا سمندر، سب سے بڑا سمندر، روزانہ کروڑوں لوگ پیتے ہیں، 5000 سال سے پی رہے ہیں، پھر بھی وہ سمندر سوکھ نہیں رہا ہے۔ زمزم میڈیسین بھی ہے، فوڈ بھی ہے، ڈرنک بھی ہے، یعنی جو چیز روٹی چاول سے حاصل ہو وہ زمزم سے حاصل ہوگا، جو دوائی سے حاصل ہو وہ چیزیں زمزم سے حاصل ہوں گی، اور جو پانی سے حاصل ہو وہ زمزم سے، یعنی زمزم ڈرنک بھی ہے، فوڈ بھی ہے، میڈیسین بھی ہے۔ اب جناب حاجرہ خوش ہو گئی، ٹھنڈا پانی کا انتظام ہو گیا، میٹھا پانی خود پینے لگی، جناب اسماعیل کو پلانے لگی، اس کے بعد رہنے لگی، اللہ پہ بھروسہ ہے، نہ کسی جانور کا خطرہ ہے، کچھ نہیں۔ اتنے میں ایک پرندہ بھی آیا، پانی پیا،
قبیلہ جرہم یمن کا ایک قبیلہ تھا، راستے سے گزرا، دیکھا پرندہ، نزدیک آیا، دیکھا پانی، میٹھا چشمہ، ایک عورت ایک بچہ، وہ کہنے لگے قبیلہ جرہم کا سردار، امی جان یہ پانی آپ کا ہے، ہم کو یہاں بسنے کے لیے دیجئے، عرب میں کہیں پانی نہیں ہے، ہم کو یہاں آباد ہونے کے لیے دیجئے۔ کہا کہ آباد ہو جاؤ مگر پانی پہ کنٹرول میرا رہے گا۔ کہا ہاں امی جان کنٹرول آپ کا رہے گا، ہم لوگوں کو صرف پینے سے کام ہے، ہم یہاں گھر بنائیں گے۔ عرب لوگوں کا گھر کیا تھا؟ 4 کھوٹا گاڑا، تمبو پھیلایا، گھر بن گیا۔ ہزاروں سال تک وہاں کے عرب کے لوگوں نے پتھر کا گھر نہیں بنایا، کعبے کے احترام میں کہ کعبے کے سامنے کوئی میرا اونچا گھر نہ ہو۔ وہ لوگ بہت دنوں تک تمبو میں رہے۔ خانہ بدوش، خانہ مانے گھر، دوش مانے کاندھا، وہ لوگ کاندھے پہ گھر لے کے چلتے تھے۔ اور جو مکان بنانے کے پیچھے لگتا ہے وہ تو مر جائے گا قرض میں ڈوب کر کے آج بھی، لیکن جو سمپل گھر پہ وشواس کر لے وہ ہمیشہ مسکراتا رہے گا۔ اور جو مکان بنانے میں پڑے گا، یہ ٹائلز، ماربل، گرینائٹ، پورٹیکو، یہ واش روم، فلاں روم، کوئی نہیں بولتا حضرت میں نے اتنا بڑا گھر بنایا ہے، سجدہ روم یہ ہے، چلیے ہماری ماں بہن بیٹیاں یہاں نماز پڑھتی ہیں یا رمضان میں اعتکاف کرتی ہیں، کوئی نہیں لے جاتا، یہ پریئر حال ہے، سب واش روم گھس آتا ہے، یہ دیکھیں پخانہ روم ہے، یہ گرینائٹ ہے، یہ ٹائلز ہے، یہ ماربل ہے، کچن باتھ روم، کچن واش روم، کچن ٹوائلٹ، یہی دکھلاتا، ہم کو پکڑ کے لے آتا ہے ٹوائلٹ دکھلانے کے لیے، معاذ اللہ، ہزار بار معاذ اللہ۔ کوئی یہ نہیں بولتا ہے کہ حضرت یہ پریئر روم ہے، ہماری عورتیں رمضان میں اعتکاف میں بیٹھتی ہیں، ہماری عورتیں یہاں نماز پڑھتی ہیں، یہاں قرآن شریف ہے، یہاں دینی کتابیں ہیں، یہ پر سیف جگہ ہے، ہماری ماں بہن بیٹیاں یہاں نماز پڑھتی۔ ہندو لوگ وہ اپنے چھت پہ مندر بناتا ہے، اپنے دروازے پہ مندر بناتا ہے، ان کی ماں بہن بیٹیاں ڈیلی گھنٹی بجانے آتی ہیں، اور ہمارا رئیس 50 کروڑ کا گھر بنانے کے بعد وہ اپنے گھر میں پریئر روم نہیں بناتا ہے۔ ذرا سوچنے کی بات ہے، ہم نے بہت سارے غیر مسلموں کو دیکھا چھت پہ مندر، اگر چھت پہ نہیں تو گھر کے سامنے ایک مندر اپنے باؤنڈری اندر میں، تاکہ ان کی عورتیں وہاں جا کے گھنٹی بجائیں، مگر ہمارے لوگ سبق حاصل نہیں کرتے کہ مرد تو مسجد میں نماز پڑھے، عورتیں تو نہیں جائیں گی، عورتوں کے ایک الگ امرہ خاص ہو جائے جہاں وہ جا کے اعتکاف کریں، تلاوت کریں، سجدہ کریں، 1,00,000 بار درود پڑھیں، توفیق نہیں ملتی، سوچ اپنی الگ الگ ہے۔ ذرا غور سے سنیے گا، قبیلہ جرہم کے لوگ بس گئے، اپنا آبادی بڑھتی چلی گئی۔ جناب اسماعیل جب بڑے ہوئے، جناب ابراہیم آئے، پھر وہ قربانی کا واقعہ پیش آیا، اس کے بعد جوان ہو گئے، جوان ہوئے تو قبیلہ جرہم کے ایک بیٹی سے جناب اسماعیل کی شادی ہو گئی۔ شادی ہونے کے بعد ابراہیم علیہ السلام فلسطین سے ہر مہینے 2 مہینے کے بعد چل کے آتے تھے، بال بچوں کو دیکھ لیتے تھے، سودا پانی دے دیتے تھے اور چلے جاتے تھے۔ اسماعیل جوان ہو گئے، شادی ہو گئی، آپ آئے تو گھر میں اسماعیل نہیں تھے، ایک عورت نکلی، کہا اسماعیل، کہا شکار کو گئے ہیں۔ اصل اسی چیپٹر کو کھولنا میرا مقصد ہے۔ جناب اسماعیل شکار کو گئے ہیں۔ جناب ابراہیم پوچھتے ہیں کہ بیٹی یہ بتاؤ کیسے گزر بسر چل رہا ہے، کیسے گھر چل رہا ہے؟ عورت کیا بولی؟ بڑی تنگیوں سے گزر ہو رہا ہے، بڑی پریشانی ہے، بڑی تنگی ہے۔ جناب ابراہیم بولے اسماعیل آ جائیں، ان کو میرا سلام کہہ دینا، اور کہہ دینا غیر عتبۃ بابی، کہہ دینا کہ دروازے کی چوکھٹ کو بدل دے۔ جناب ابراہیم چلے گئے۔ شام میں جب اسماعیل آئے، آپ کی بیوی نے کہا کہ ایک بوڑھا آدمی آیا تھا، وہ آپ کو پوچھا، میں نے بتایا، وہ بولا کہ کیسے چل رہا ہے؟ میں نے بولا بڑی تنگیوں سے چل رہا ہے۔ تو بوڑھے نے کہا کہ اسماعیل کو سلام کہہ دینا، اور کہہ دینا غیر عتبۃ بابی، اپنے دروازے کی چوکھٹ کو بدل ڈالے۔ جناب اسماعیل بولے وہ میرے باپ ابراہیم تھے، انہوں نے چوکھٹ بدلنے کے مطلب تمہاری بات سے میرے ابا ناراض ہو گئے، تو تم نے ناشکری کے جو الفاظ نکالے۔ آج 90% عورتیں اپنی ماں کو فون کرتی ہیں، بڑی تنگی ہے، بڑی تنگی ہے، بڑی پریشانی ہے، بڑی تنگیاں ہیں۔ اسی وجہ سے لڑائی جھگڑے، مار دھاڑ، شوہر اور بیوی کے درمیان نفاق کیا ہے؟ وہ عورت کبھی قطب کو جنم نہیں دے گی، وہ عورت کبھی ابدال نہیں پیدا کرے گی، وہ عورت کبھی ایک دبنگ پرسنالٹی کے مالک، سماج کا سدھارک، سوسائٹی کا رکھوالا کبھی نہیں پیدا کرے گی، چونکہ اسی پیٹ سے بچہ پیدا ہوتا ہے، اور جو ناشکری کی زبان استعمال کریں اس کا بچہ کبھی دبنگ نہیں ہوگا۔ دبنگ کی ماں دبنگ ہونا چاہیے۔ جناب اسماعیل نے طلاق دے دی۔ خوبصورت صحت مند بیوی کو طلاق دینا کتنا مشکل کام ہے،
ہے، مگر اب والد گرامی کا حکم پا کر اپنی بیوی کو طلاق دے دیا۔ جو اللہ کے لیے طلاق دیتا ہے اللہ اس سے بہتر رشتہ عطا فرما دیتا ہے۔ جو اللہ سے سودا کرتا ہے وہ خسارے میں نہیں رہتا ہے۔ چنانچہ جناب اسماعیل نے اپنی بیوی کو طلاق دیا۔ اس کے بعد اللہ نے قبیلہ جرہم کے دوسرے بڑے سردار کی نیک سیرت لڑکی اس کو عطا فرما دیا۔ جب ان سے شادی ہوئی اچھے سے دن گزرنے لگے، پھر جناب ابراہیم آئے۔ اس بار بھی اسماعیل نہیں تھے گھر میں۔ باہر پوچھا کہ اسماعیل کہاں؟ باہر گئے ہیں شکار کو۔ کہا بیٹی کیسے گزر بسر چل رہا؟ وہ کہتی ہیں خاتون اللہ کا ہر حال میں شکر ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ہر حال میں اللہ کا شکر ہے، بہت اچھے سے دن گزر رہے ہیں۔ ایسا نہیں کہ ابھی اچانک جناب اسماعیل مالدار ہو گئے، پیسے کی بارش ہونے لگی، نہیں، وہاں تو کمائی کا کیا ریسورس تھا، وہ تو عرب ہے، حالات وہی تھے، لیکن صرف دل بدل گیا، زبان بدل گئی۔ خاتون کہتی ہے ہر حال میں اللہ کا شکر ہے، بڑے اچھے سے دن گزر رہے ہیں۔ جناب ابراہیم بولے اسماعیل آئیں تو سلام کہہ دینا، کہہ دینا ثبت اتبت بابی، کہہ دینا کہ چوکھٹ کو سلامت رکھے، سلامت رکھے۔ یہ کہانی ہم لوگ بچپن میں بھی عالموں سے سنتے تھے، لیکن بخاری شریف میں ہے یہ مجھ کو معلوم نہیں تھا، لیکن جب بعد میں پتا چلا کہ یہ حدیث، یہ تو بخاری شریف میں یہ روایت ہے، قرآن کے بعد سب سے جو افضل کتاب ہے اس میں روایت ہے، اس کے بعد سے میں نے بیان کرنا شروع کیا۔ پہلے سوچتا تھا کوئی قصہ کہانی ہے، شاید کوئی ایسے ہی مولوی صاحب لوگ بیان کر رہے ہوں گے، لیکن جب پتا چلا یہ بخاری شریف میں ہے، اس کے بعد میں نے اس کے آنے والے پوائنٹس کو میں نے بتانا شروع کیا قوم کے سامنے۔ ذرا غور کرو، دیکھو کیا کہا جناب ابراہیم نے، اس دروازے کی چوکھٹ کو سلامت رکھنے کے لیے بول دینا۔ جناب اسماعیل آئے اور آپ کی بیوی نے ساری بات بتائی، کہا وہ میرے باپ ابراہیم تھے، اور کہا ہے کہ اس عورت کو سلامت رکھنا، طلاق مت دینا، چونکہ تمہاری بولی سے میرے ابا خوش ہو گئے۔ عورت کون؟ وہ جو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرے، جو صابرہ ہو، جو صبر کرنے والی ہو، جو شکر کرنے والی ہو۔ صرف گال مت دیکھنا، صرف ناک مت دیکھنا، صرف پیشانی مت دیکھنا، صرف ہائٹ مت دیکھنا، دیکھنا دل کیسا ہے، زبان کیسی ہے، خاندان کیسا ہے۔ صرف مزہ لینے کے لیے شادی نہیں ہوتی ہے۔ اگر مزہ لینے کے لیے شادی ہو تو 50 بار اجمیر کیوں دوڑتا ہے؟ اگر 5 سال میں بچہ پیدا نہ ہوا اجمیر کیوں دوڑتا ہے؟ صابر پاک کے پاس کیوں دوڑتا ہے؟ بریلی شریف کیوں دوڑتا ہے؟ اس لیے دوڑتا ہے کہ صرف چہرہ نہیں چاہیے، اولاد چاہیے۔ اگر اولاد نہیں ہوئی تو عورت کو پنج کا تانا، اگر اولاد نہیں ہوئی تو گھر کی دیواریں اجڑی اجڑی سی لگتی ہے، وہ گھر رہنے کو دل نہیں کرتا۔ جس گھر میں بچوں کی گلکاریاں نہ ہو، جس گھر میں بچوں کی شرارت نہ ہو، جس گھر میں بچوں کی بات نہ ہو، جس گھر میں آنسو نہ ہو، جس گھر میں بچوں کا ہنسنا کھیلنا نہ ہو، وہ گھر اجڑا سا گھر لگتا ہے، دیواریں کاٹنے دوڑتی ہے، بچوں سے گھر ہرا بھرا رہتا ہے۔ اسی لیے بچہ جب نہیں ہوتا ہے اجمیر دوڑو، بریلی دوڑو۔ تو جب بچے کے لیے شادی کرتا ہے تو شادی کرتے وقت بچہ اگر تیرا نکما ہو گیا، بچہ تیرا صاحب اپاہج ہو گیا، بچہ تیرا بد اخلاق ہو گیا، تو اس بات پر کیوں نہیں غور کرتا کہ میرا بچہ قریب ہو، میرا بچہ سماج کا پرسنالٹی کا مالک ہو، میرا بچہ آداب و اخلاق کے اعتبار سے اچھے ہو؟ تو پھر ناک نقشہ کیوں مزہ کے لیے دیکھتا ہے؟ اولاد کی محبت میں اپنی بیوی کا دل کیوں نہیں دیکھتا، اس کا کیریکٹر کیوں نہیں دیکھتا؟